بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 181 اور آیت نمبر ہے 192۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور لڑیے ان کافروں سے یہاں تک کہ زور کفر کا ختم ہو جائے، کافروں کا زور ختم ہو جائے اور ہو جائے اللہ کے دین کا زور۔ پس اگر یہ لوگ باز آگے جنگ سے تو زیادتی نہیں کی جائے گی مگر ظالموں کے اوپر۔ وقاتلوہم میں وہ عطف ذکر کیا ہے اور اس کا عطف پہلے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم واتقوا اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ کو دوبارہ کیوں ذکر کیا جبکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے؟ تو اصول قرآن کے اندر یہ مسئلہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اس کو اعادہ عہد بعد کہا جاتا ہے، کہ ایک چیز کے بہت سارے متعلقات ہو تو اس چیز کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے متعلقات کا بیان کیا جائے۔ تو قتال فی سبیل اللہ کا پہلا مقصد تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کیجیے۔ اب یہاں سے قتال کا دوسرا مقصد ہے کہ قتال کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ کافروں کا زور ختم ہو جائے۔ تو پہلا مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی رضا، اور اب مقصد یہ ہے کہ قتال کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد یہ بھی ہے تاکہ کافروں کا زور اور مسلمانوں کو تنگ کرنا نہ رہے اور کافروں کا زور ختم ہو جائے، اس لیے جنگ کی جائے گی۔ وقاتلوہم میں ہم ضمیر جو ہے یہ الذین یقاتلونکم کی طرف لوٹ رہی ہے، جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، مانا ان سے جنگ کیجئے، یعنی عام قاتل کفار مراد ہے۔ حتی لا تکون فتنہ، اس آیت کے اندر مفسرین کے 3 اقوال ہے، اور یہاں حتی کے اندر بھی 2 معنی ہیں، ایک حتی بمعنی کئی کے ہے اور ایک حتی غایت کے لیے ہے۔ اس آیت کے اندر یہاں پر حتی بمعنی کئی کے، اور جبکہ سورہ انفال کی آیت ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، وہاں حتی بمعنی غایت کے ہے۔ لا تکون فتنہ کے اندر پہلا معنی یہ ہے کہ شرک اور کفر، تو معنی ہوگا جنگ کیجئے کافروں سے یہاں تک کہ یا اس لیے کہ کفر اور شرک نہ رہے۔ دوسرا معنی ہے فتنہ بمعنی افتنان المومن، مومن کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، اذیت دینا، اس لیے جنگ کی جائے تاکہ مسلمانوں کو تنگ نہ کیا جائے، مومنین پر ظلم نہ کیا جائے، یعنی کافروں کا زور ختم ہو جائے۔ تو فتنہ بمعنی کافروں کا زور اور غلبہ کے۔ یہ جو دوسرا معنی ہے یہ ابن عاشور نے اپنی تفسیر التحریر کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مفسر علامہ نساپوری رحمہ اللہ غرائب القرآن کے اندر ذکر کیا ہے، تفسیر قاسمی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہاں انہوں نے ذکر کیا تقوّل معنی قوت پیدا کرو تاکہ کافروں کا زور ختم ہو جائے۔ البحر المحیط نے یہاں فتنہ کے اس آیت کے اندر تقریباً 9 اقوال ذکر کی ہے۔ تو برابر ان تفاسیر کے معنی یہ ہوگا
کہ حتیٰ تاکہ کافروں کا زور نہ رہے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ اور سارا کا سارا زور، یعنی زور جو ہے اور غلبہ جو ہے وہ للہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کا دین کا ہو۔ جبکہ تیسرا معنی یہاں پر فتنہ سے ہے، حرم کے اندر جنگ کرنا ہے، تو معنی یہ ہوگا وَقَاتِلُوهُمْ ان سے لڑیں، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ حرم کے اندر قتال اور جنگ بند ہو جائے۔ چونکہ صلح حدیبیہ کا وقت سال ہے تو ان کے ساتھ جنگ کیجئے، اور بیت اللہ اور حرم کا جو علاقہ ہے کافروں سے اس کو پاک کیا جائے، شرک اور کفر ختم کیا جائے، تاکہ حج اور عمرہ آسانی کے ساتھ مومنین ادا کر سکیں، یعنی حج اور عمرہ کے مقامات کی صفائی کے لیے آپ جنگ کریں۔ تو معنی یہ ہوگا وَقَاتِلُوهُمْ جنگ کیجئے ان کے ساتھ تاکہ کافروں کا زور نہ رہے یا شرک اور کفر نہ رہے۔ جبکہ سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ وہاں حتیٰ غائب کے لیے، معنی یہ ہوگا وَقَاتِلُوهُمْ سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ کہ ان سے جنگ کیجئے یہاں تک کہ لا تکون فتنہ شرک اور کفر نہ رہے۔ وہاں فتنہ بمعنی شرک اور کفر کے لیے جائے، اور یہاں فتنہ بمعنی کافروں کے زور اور افتنان المومن کے لیے جائے، تو آیت کے اندر تشابہ میں فرق بھی ہوگا، اور مقصد یہ ہوگا کہ یہاں قتال کا مقصد ذکر کیا جا رہا ہے کہ کافروں کا زور ختم ہو جائے، اور وہاں قتال کا مدت اور زمانہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ قتال کب تک جاری رہے گا، جب تک کفر اور شرک ختم نہ ہو، اور شرک اور کفر تو آخر تک امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا، تو اس لیے جہاد بھی اور قتال بھی آخر تک رہے گا۔ تو اس آیت کا معنی ہوگا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور یہاں مطلب ہوگا کہ کافروں کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کو امن مل جائے، اس لیے جنگ کی جائے گی۔ یہ دونوں آیتوں میں فرق ہوا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین معنی زور اللہ کے لیے، ان اللہ کا قانون رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا معنی اگر یہ باز آ گیا عن القتال، یہاں پر قتال والا معنی کیا جائے گا، اوپر جو ان انتہوا تھا وعن الکفر والشرک والا معنی کیا تھا، تو فلا عدوان پھر زیادتی نہیں ہے، تجاوز نہیں کیا جائے گا، الا علی الظالمین مگر ظالموں کے اوپر۔ ظالم وہ ہے جو صلح ہو چکی ہے اور عہد ہو چکا ہے اور اس کو پھر اس نے توڑ دیا، پھر مسلمانوں پر اس نے ظلم زیادتی کی، جنگ کی، تو وہ ظالم ہے، اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اصل میں فلا عدوان علیہم تھا، تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لگایا اسی مقصد کے لیے کہ جو صلح کی صورت میں غداری کرے اور مسئلے کو وفا کی جگہ غدار بن جائے تو وہ ظالم ہے، تو ان کے اوپر زیادتی کی جائے گی۔ الشہر الحرام و بالشہر الحرام میں یہ قتال کا دوسرا ادب ذکر کیا جا رہا ہے جو اوقات کے اعتبار سے ہے کہ اشہر الحرم جو حرم کے مہینے ہیں ان کے اندر قتال نہ کی جائے ابتدا، ہاں اگر وہ ابتدا کریں تو دفاعی قتال کی اجازت ہے۔ پہلا جو ذکر کیا تو وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ مکان کا ذکر تھا کہ بیت اللہ اور حرم کی زمین میں قتال میں ابتدا نہ کی جائے، اور یہاں پر زمان کا ذکر ہے۔ ویسے کرام کے مفید ہونے کے لیے محاورے میں یہ جملہ کافی ہے شہر الحرام بالشہر الحرام، لیکن پھر بھی اس جملے کی تفسیر یوں ہے کہ انتہا کو حرمت شہر الحرام بعوض انتہا کے حرمت شہر الحرام، کہ شہر و حرام کے مہینے کی بے حرمتی اور بے قدری کرنا، انتہاک معنی بے حرمتی اور بے قدری کرنا، حرمت معنی احترام، تو شہر حرام کے مہینوں کی بے حرمتی اور بے قدری کرنا یہ کس کے عوض میں ہے؟ بالشہر الحرام، یعنی شہر حرام کے مہینے کی بے حرمتی اور بے قدری کے بدلے میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر کافر شہر حرام کے مہینے کی بے حرمتی کرتے ہیں، معنی بسبب القتال فی کہ اس میں قتال کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، تو دفاعی طور پر آپ کو بھی اجازت ہے، آپ اس میں جنگ کر سکتے ہیں۔ یا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ القتال فی شہر الحرام بسبب بعوض قتال فی شہر الحرام، کہ شہر حرام میں مومنین اگر لڑیں تو ان کو اجازت ہے، اس لیے کہ کافر شہر حرام میں قتال کرتے ہیں تو دفاعی طور پر اجازت ہے۔ اشہر الحرام جو ہے یہ اس میں جنس ہے اور یہ جمع کے معنی میں استعمال ہے، تو وہ حرمت والے مہینے ہیں جو کہ
شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ایک رجب ہے، اس کو رجب مضر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قبیلہ مضر اس کو حرمت کے مہینوں میں شمار کرتے تھے۔ تو شہر الحرم کے اندر احترام سے مراد یہ کہ اس میں قتال خاص کر اس میں حرام ہے اور اس میں قتال نہ کیا جائے گا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ شہر حرام کے مہینے میں ابتدا قتال کی اجازت نہیں ہے، ہاں دفاعی قتال کی اجازت ہے۔ اگر وہ تم پر حملہ کریں شہر حرام کے مہینے میں تو پھر دفاعاً تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا، یہ اس کی اجازت ہے۔ یہ حکم بعض حضرات کہتے ہیں کہ قاتل المشرکین کافۃً سے منسوخ ہے، لیکن منسوخ نہیں ہے، یہ حکم اس وقت بھی تھا اور اب بھی باقی ہے۔ اب بھی دفاعی قتال کی اشہر الحرم کے مہینے میں اجازت ہے، ہاں اقدامی ابتدائی قتال کی اجازت نہیں ہے۔ والحرمات قصاص، یہ عام حکم ہے کہ حرمات سے عام حرمتیں مراد ہے، چاہے وہ مال ہو، جان ہو اور عزت ہو، عرض ہو۔ حرمات جمع حرمتن کی، اور حرمت کہتے ہیں کل ما یحترم، ہر وہ چیز جس کا احترام اور جس کی قدر کی جائے، من عرض او مال او بدن، چاہے وہ انسان کی عزت ہے، انسان کا مال ہے، بدن ہے، جو محترم ہو وہ مراد ہے۔ معنی قصاص، یہ بھی قصاص یعنی بدلے والے، ذات قصاص بدلے والے، والحرمات ذات قصاص، ان میں بھی مساوات اور بدلہ لیا جائے گا۔ کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو گالی دی جائے گی، کوئی کسی کو چہرے پہ تماچا مارتا، ہاتھ مارتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو سزا دی جائے گی، کوئی کسی کا ناک کاٹتا ہے تو اس کا ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹتا ہے تو اس کا کان کاٹا جائے گا، کوئی کسی سے مال بزور غصب کر لیتا ہے تو اس سے مال بزور غصب اس کا مال اس سے واپس لیا جائے گا۔ تو اس لیے والحرمات قصاص، قصاص میں مساوات کا معنی ہے، تو عزتیں جو ہے یہ بدلے والی ہے، ان میں بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اگر حرم کے اندر وہ آپ کو گالی دیتے ہیں یا آپ کے خلاف جنگ کرتے ہیں یا آپ کو مارتے ہیں تو آپ کو بھی اجازت ہے۔ فمن اعتدی، یہ تفسیر ہے کہ قصاص کی صورت کیا ہوگی، تو وہ آدمی جو زیادتی کرے علیکم، تم پر، کہ تم پر تمہاری مال میں، تمہاری جان میں، تمہارے بارے میں تمہارے ساتھ قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو فاعتدوا علیہ، زیادتی کرو اس کے اوپر، بمثل ما، مثل اس کے اعتداء علیکم جو انہوں نے تم پر کی ہے۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر جو ہے یا دوسرا آدمی جو پہل کرتا ہے وہ تو ظالم ہے، اس کو معتدی کہا جائے گا، جو بدلہ لیتا ہے یہ تو ظالم نہیں ہے، اس کو قرآن نے کیوں فاعتدوا علیہ کہا کہ تم بھی زیادتی کرو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشاکلت ہے، اور مشاکلت لفظی ہے کہ الجزاء من جنس العمل، چونکہ انہوں نے تو زیادتی کی ہے تو اس جیسا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے، تو اس لیے لفظ کے اعتبار سے، شکل اور صورت کے اعتبار سے اس کو اعتداء کا ہے، حقیقت میں وہ اعتداء نہیں۔ تو فاعتدوا علیہ اور بمثل کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ بالکل اس کے برابر سزا دی جائے گی، کمی زیادتی یعنی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے کہ اس نے اگر ایک تماچا مارا پر تو آپ دو اس کو مارا، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور سورہ النحل کے آخر میں جو ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر وہ سزا دیں تو تم بھی سزا دے سکتے ہو، اگر صبر کرو تو بہتر ہے۔ اصل میں یہ دو مقام ہے، ایک مقام قتال ہے، وہ اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ مقام قتال میں صبر کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں صبر کا ذکر بھی نہیں ہے کیونکہ مقام قتال کے اندر سزا ہی دی جائے گی اور جنگ بہتر ہے۔ اور وہ مقام دعوت ہے، تو مقام دعوت میں آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور صبر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے وہاں مقام دعوت کو ذکر کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، کسی پر زیادتی نہ کریں سزا دینے میں۔ وَاعْلَمُوا، یقین کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، اللہ کی مدد ہے متقین کے ساتھ۔ وہ ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے یہ تقوی میں ہے، جب تک انسان میں تقوی رہتا ہے تو اللہ کی مدد رہتی ہے، اور تقوی نہیں ہے تو مدد